اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان تقی باقری اوسین ٹی وی چینل کے پروگرام تفسیر دعا میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں ہر دن ایک خصوصی دعا پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ مولانا ہر روز کی پڑھی جانے والی اس دن کی دعا کی تشریح فرمائیں گے۔ آئیے ناظرین، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفاحۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ خدایا مجھ کو ذہن اور بیداری عطا فرما، مجھ کو اس دن بے وقوفی اور جہالت سے دور رکھ، مجھے اس دن ہر اس نیکی میں شامل فرما جو تو اس دن نازل کرے گا۔ تجھے تیری بخشش کا واسطہ اے جود و بخشش کرنے والے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے OCN چینل نے رمضان میں ہر روز پڑھی جانے والی دعاؤں کی مختصر شرح و تفسیر کا اہتمام کیا ہے۔ میں محمد عباس مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ان دعاؤں کی مختصر تشریح پیش کروں، اور اس عظیم کام کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں بے شمار دعائیں ہیں جس کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان دعاؤں کی جانب توجہ کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اطاعت پروردگار کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے اور دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وارد ہونے والی دعاؤں میں جو اعلیٰ مفاہیم ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ان مطالب کو سمجھ کر پڑھیں تو یقیناً ہم پر ان دعاؤں کا جو روحانی اثر اور جو کیفیت ہم پر طاری ہوگی وہ بے مثال ہے، اور اس کا ہونا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے دعاؤں کی جانب توجہ نہیں کی، اس کے معنی اور مفاہیم کی جانب توجہ نہیں کی، نماز کو اگر سمجھ کر نہیں پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت اگر سمجھ کر نہیں کی، تو جو اثر ہماری روح پر اس کا پڑنا چاہیے اور معرفت میں جس طریقے کا اضافہ ہونا چاہیے وہ اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ نتیجتاً وہ نشاط اور وہ سکون جو عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس قسم کے جلسات کا اہتمام کیا جائے۔ میں OCN چینل کے ذمہ دار افراد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خدمت کے لیے یاد کیا، اور آپ ناظرین کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ ان مبارک ایام میں اس طریقے کے پروگرام کو دیکھتے ہیں،
جو ہماری معرفت میں اضافے کا سبب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 3 تاریخ ہے، اور 3 تاریخ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور ہر روز جو دعا پڑھی جاتی ہے، ان میں سے آج کی دعا کو میں نے انتخاب کیا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دعا اہل بیت علیہم السلام سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ان دعاؤں کی کوئی معتبر سند نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگ علماء نے اپنی معتبر دعاؤں کی کتابوں میں اس دعا کو خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان دعاؤں کے جو مطالب ہے اور جو مفاہیم ہے اور جو ان دعاؤں میں کی جو ساخت ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ دعائیں یقیناً اہل بیت علیہم السلام سے نازل ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ ان دعاؤں میں جو مطالب بیان کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے مطالب ہم کو اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں میں اور قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ یہ مفاہیم چونکہ اہل بیت علیہم السلام کے افکار سے ہم آہنگ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں علماء نے ان دعاؤں کے پڑھنے کی ترغیب دلائی، اس پر شرحیں لکھی اور دنیا کی زندہ زبانوں میں ان دعاؤں کے ترجمے کیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں آج جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا لے کر آیا ہوں، اور اس کی قرات کا میں نے شرف بھی حاصل کیا کہ جس میں بہت ہی دعا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے، جو باتیں طلب کر رہا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ عزیزان گرامی، ان دعاؤں کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر کے اپنی عاجزی کا اقرار کرنا اور کہنا کہ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں طلب کر رہا ہوں اور تو عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا وہ باتیں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون سی چیزیں طلب کریں۔ ہمارا اپنا عادی ذہن عام طور پر دنیاوی ضروریات اور دنیاوی نعمتوں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں مال و دولت، جاہ و حشم، اپنے اولاد کا پروان چڑھنا، بیٹیوں کی شادی، ذاتی گھر کا ہونا، انہی ساری چیزوں کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی اللہ والے ہیں وہ ان مادی لذتوں سے گزر کر ان کے ساتھ ساتھ وہ باتیں طلب کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں آسانی سے نہیں آتی ہیں۔ عزیزو، ہم جسم کی ضروریات کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت کچھ طلب کرتے ہیں، لیکن روح کی پیاس کو بجھانے اور روح کی غذا کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگا، وہ مفاہیم کبھی ہمارے ذہن میں خطور نہیں کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے والی چیزوں کی وسعت کتنی پھیلی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ وسیع ہے انسان کی طلب، کہ اگر انسان طلب کرنا چاہے تو اپنے پروردگار عالم سے کیا کیا طلب کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس دعا میں طلب کیا جا رہا ہے، دعا کرنے والی کی زبانی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، خدایا مجھ کو ذہن عطا فرما، بیداری عطا فرما۔ آیت میں دعا میں آیا کہ اللہم ارزقنی، اللہم مجھے، اے پروردگار مجھے عطا فرما۔ لفظ رزق سے ہمارا تصور ہمیشہ کھانے پینے کی اشیاء کی طرف جاتا ہے یا دنیاوی نعمتوں کی طرف جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں رزق کے معنی میں کافی وسعت ہے۔ رزق 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے رزق عام، دوسرے ہے رزق خاص۔
کچھ عام نعمتیں ہیں، یا اس کی یوں بھی تقسیم کی جا سکتی ہے کہ رزق دو طریقے کا ہوتا ہے، دنیاوی رزق، اخروی رزق۔ دنیاوی نعمتیں بے شمار ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان لانے والو، ہم نے پاکیزہ غذائیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں انسان کی ضروریات سے متعلق نعمتیں ہیں، انسان کے لیے پاکیزہ غذاؤں کا تذکرہ ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اخروی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہ رزق کون سا ہے؟ جو وہ لوگ برزخ کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ رزق وہ رزق نہیں ہے جو ہم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ اخروی رزق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو پس رزق کا دائرہ وسیع ہے، اس رزق کے دائرے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چیز کو طلب کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنی فلاں، یا ہم خود اس دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، اے پروردگار مجھے حج نصیب فرما۔ حج غذا نہیں ہے، ایک عمل خیر ہے، تو کبھی عمل خیر کو طلب کیا جاتا ہے، کبھی آخرت کی کامیابی کو طلب کیا جاتا ہے، کبھی دنیا کی دوسری نعمتوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ آج جو طلب کر رہا ہے دعا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو آپ کی دل کی دعا ہے، جو میرے دل کی دعا ہے، وہ یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے حافظہ عطا فرما اور مجھ کو بیداری عطا فرما۔ یہاں ذہن سے مراد فہم عطا فرما، ادراک عطا فرما۔ عزیزان گرامی، انسان کو جو دوسری مخلوقات پر برتری حاصل ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان کے اندر قوت فہم ہے، قوت ادراک ہے، وہ حقائق کو درک کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور اسی ادراک کی بنیاد پر وہ اپنی دنیاوی اور معنوی زندگی میں دن بدن ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ فہم و ادراک اور یہ بیداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قوت حافظہ جس کا زیادہ ہو ہم اس کو ذہین کہتے ہیں، تو یہ قوت حافظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اور اگر یہ قوت حافظہ نہ ہو، مثال کے طور پر اگر کسی کو الزائمر ہو جائے اور وہ بھولنے کا عادی بن جائے تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جب تک انسان کے پاس ہوش ہے، ذکاوت ہے، بیداری ہے، وہ انسان اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے انسان کو سب اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر طلب کی جا رہی ہے وہ ہے تنبیہ۔ تنبیہ کا مطلب ہے بیداری، یقظہ، چالاکی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بیدار مغز بنائے۔ اگر انسان بیدار نہ ہو، انسان کے پاس فہم نہ ہو، انسان کے پاس عقل نہ ہو، انسان کے پاس ادراک کی طاقت نہ ہو، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ وہ ہمارے فہم میں اور ہمارے حافظے میں اضافہ فرمائے، کیونکہ ہمارا حافظہ ہر پل خطرے میں ہے۔ کیسے خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ عزیزو، روایتوں میں ذکر ہے کہ جو انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے
اس کا حافظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زائل کر دیتا ہے۔ جو شخص جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فارسی زبان میں مثل بھی ہے، دروغ گو حافظ ندارت، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ باقی نہیں رہتا ہے، وہ 1000 لوگوں کو 1000 قسم کے جھوٹ بولتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کو کیا جھوٹ بولا ہے، نتیجتاً اس کا حافظہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حافظے کے ختم ہونے کی ایک وجہ انسان کا گناہ ہے، کہ انسان جتنا گناہ کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا حافظہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور علم ایک ایسی فضیلت ہے عزیزان گرامی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فضیلت کسی گنہگار کو عطا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کسی حد تک علم حاصل بھی کر لے مگر وہ گناہوں کا عادی ہو اور بے عمل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس حافظے کو چھین لیتا ہے۔ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے مراجع کرام اور علماء کرام جتنا ان کا سن بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ قوم میں ان کا اعتبار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، ان کا حافظہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور ان کی ہی اولاد اور ان کے ہی رشتہ دار ان کو اس طریقے سے احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ بعض اوقات بوڑھوں کو ان کے کم حافظے کی وجہ سے مورد تمسخر بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کرام کو اور اللہ کے نیک بندوں کو قوی حافظہ عطا فرمایا ہے۔ اس حافظے کی بنیاد کیا ہے؟ اس حافظے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص کم سے کم ہر روز 50 آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حافظے میں اضافہ فرمائے گا۔ اور حافظے میں تقویت کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے۔ اور حافظے کے لیے دعائے حافظہ جو دعاؤں کی کتابوں میں عام ہے، اور ماشاءاللہ آج کل مکاتب میں چھوٹے بچوں کو مطالعے سے پہلے دعائے حافظہ پڑھنے کے لیے یہ دعائیں حفظ بھی کروائی جا رہی ہیں، تو یہ دعائیں انسان کے حافظے کو محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ دوسری چیز ہے تنبیہ، جس کا میں نے ذکر کیا، بیداری۔ بیدار مغز کون ہے؟ بیدار وہ نہیں ہے، ہوشیار وہ نہیں ہے، چالاک وہ نہیں ہے جس نے بہترین نوکری اپنے لیے ڈھونڈ لی، جو ریاضیات میں بڑا ماہر ہے، ایسا آدمی چالاک نہیں کہلاتا۔ جو اچھی نوکری پالے اسے چالاک نہیں کہتے، جو اپنے رزق و روزی کا راستہ بنا لے اسے چالاک نہیں کہتے۔ ہماری روایتوں کی زبان میں چالاک انسان وہ ہے جو اپنی انسانی فضائل کو، انسانی ارزشوں کو زندہ رکھے اور خواہشات نفس کو مار کر رذائل کا خلا و قما کر دے، اسے تباہ کر دے، اسے موت کے گھاٹ اتار دے اور اپنی خواہشات پر اپنی عقل کو غالب کر لے، وہ شخص چالاک ہے۔ ایسی دولت اور ایسی صحت جس سے انسان گناہ کرے اور اپنی دنیا تباہ کر لے اور اپنی آخرت تباہ کر لے، ایسے انسان کو چالاک نہیں کہتے۔ چالاکی یہ نہیں ہے کہ آپ غلط راستے سے اپنے لیے عہدہ و منصب حاصل کر لو، بلکہ چالاکی یہ ہے کہ اگر منزل آپ کی صحیح ہے تو آپ کا راستہ بھی صحیح ہو۔ آپ ہر پل ہر لحظہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کیا میرے اس عمل سے میرا ایمان باقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو باقی رکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چالاک ہیں، آپ بیدار مغز ہیں، آپ صاحب بصیرت ہیں۔ روایتوں میں حضرت عباس علیہ السلام کی یہ تعریف آئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کانا عمنا العباس نافذ البصیرت وصلب الایمان، کہ ہمارے چچا عباس گہری بصیرت کے مالک تھے،
جو کام کرتے تھے تمام ہوش و حواس کے ساتھ کرتے تھے، جو انتخاب اپنی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ پہ جو کام اپنے لیے چنتے تھے وہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے جب امان نامہ لا کر دیا گیا تو عام دنیا والوں کی طرح آپ کے سامنے بھی دو راستے تھے، یا تو آپ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے یا اپنی جان بچا لیتے، مگر آپ نے یہاں پر چالاکی کا ثبوت دیا، یہاں پر آپ نے بیداری کا ثبوت دیا اور تڑپ کر یہ کہا کہ فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے اور تم میرے لیے امان لے کر آیا ہے۔ تو عزیزو، اسے کہتے ہیں بیدار مغزی۔ یا جب حضرت علی علیہ السلام نے خود جب یہ دیکھا کہ رسول خدا خطبہ شعبانیہ دے رہے ہیں تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بافضیلت ترین عمل کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ زہد و تقوی۔ پھر یہ کہہ کر رسول خدا رونے لگے تو مولا متقیان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اے علی، اسی مہینے میں دنیا کا شقی ترین انسان آپ کو قتل کرے گا، آپ کو شہید کرے گا۔ جب امام نے یہ سنا تو آپ نے بے چینی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو کیا میرا دین باقی رہے گا؟ تو یہ سوال بتا رہا ہے کہ امیر المومنین نے یہاں پر بیداری کا ثبوت دیا اور یہ کہا کہ زندہ رہنا اور مر جانا اہم نہیں ہے، بلکہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا اہم ہے۔ جو حقیقی معنی میں کیس ہوتے ہیں، جو حقیقی معنی میں چالاک ہوتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعا آگے بڑھ رہی ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ الصَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِيَّةِ، اے پروردگار مجھ کو اس دن بے وقوفی اور جہالت سے دور رکھ۔ صفاحت کیا ہے؟ صفاحت بےہودہ کاموں کو کہتے ہیں، ایسے کام کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، وقت کی بربادی کرنا، بےہودہ کھیل میں مشغول رہنا، مسخرہ پن کرنا، ہمیشہ بے مقصد کی باتوں میں لگے رہنا اور اپنی دولت کو، اپنے وقت کو، اپنی عمر کے بہترین حصے کو معمولی سی لذتوں کی خاطر تباہ کر دینا، ایسے کام کرنے والے کو احمق کہا جاتا ہے۔ یہ صفاحت ہے، یہ بےہودہ کام ہے، فضول گفتگو کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا اور اپنی آخرت کو ان کاموں کے ذریعے تباہ کرنا، بالخصوص وقت کی تباہی۔ عزیزو، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، جو سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برابر طور پر دیا ہے، وہ ہے اس کا وقت، مگر کوئی اس وقت کا استعمال کر کے بڑی بڑی صلاحیتیں کما لیتا ہے اور کوئی اپنے اس قیمتی وقت کو تباہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک تمثیلی قصہ ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کی رانی، یہ دونوں ہمیشہ شام کے وقت گھومنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نہر کے کنارے بیٹھے اور وہاں پر جو سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے، اس پتھر کو پانی میں پھینکتے جاتے تھے، تو اس پانی سے جو آواز نکلتی تھی، اس آواز کو دیکھ کر اور پانی میں جو بلبلے بنتے تھے، ان بلبلوں کو دیکھ کر یہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ جب سامنے کے رکھے ہوئے پتھر ختم ہو گئے تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور قیمتی اشرفیاں نکال کر اسے بھی پھینکنے لگے، صرف کس لیے؟ کیونکہ پانی سے جب کوئی چیز پانی میں پھینکی جا رہی ہے تو اس سے عجیب قسم کی آواز آ رہی ہے اور بلبلے بن رہے ہیں، صرف اس لذت کی خاطر قیمتی اشرفیوں کو انہوں نے برباد کر دیا۔ بالکل ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم بھی وقت کو ایسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ یہ قیمتی وقت ہے جو اشرفیوں کی مانند ہے، مگر ہم اس کو معمولی سی لذت کی خاطر برباد کرتے ہیں
اور تمویہ کسے کہتے ہیں عزیزو؟ صفاحت اور تمویہ کا ایک فرق سمجھ لیجئے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں کہ بیہودہ کاموں میں مشغول رہنے کو صفاحت کہتے ہیں، اور تمویہ یہ کہتے ہیں کہ غلط کاموں کو، باطل کاموں کو آپ اچھا رنگ چلا کر پیش کرنا اور کہنا کہ یہ کام بھی اچھا کام ہے، یعنی جان بوجھ کر برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرنا، غلط کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرنا، اس کو تمویہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بے وقوفی کا عالم ہے، مگر اس بے وقوفی میں یہ فرق ہے کہ وہ شخص ذہنی طور پر احمق ہے، بعض چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتا، لیکن تمویہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان حقیقت سے واقف ہے لیکن اس کے باوجود اس کو غلط جامہ پہنا کر، غلط معنی پہنا کر اسے برباد کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں وہ حقیقی معنی میں احمق ہیں قرآن مجید کی نظر میں۔ اور آخر میں یہ کہ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنَزِّلُ فِيهِ، کہ اے پروردگار اس دن ہر اس نیکی میں مجھے شامل فرما جو تو اس دن نازل کرے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہی یہی ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہر خیر ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر خلق کیا ہے، شر خلق نہیں کیا۔ ہر چیز کو حکمت کے ساتھ اور فائدے کے ساتھ خلق کیا ہے، کسی چیز کو باطل اور بیہودہ خلق نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر سانپ بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا زہر ہمارے لیے شر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن اپنے آپ میں خود سانپ کا ہونا شر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نعمت شر نہیں ہے۔ انگور شر نہیں تھا، کوئی خراب نعمت نہیں تھی، مگر انسان جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس کو شراب میں تبدیل کرتا ہے تو انگور کے رس کو شراب بنا کر شر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اس دن جو خیر تو نازل کرنے والا ہے، ان خیر میں سے ایک خیر عزیزو روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے یہ وہ نیکی ہے کہ جس کو انجام دینے سے شیطان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا خیر اس ماہ مبارک رمضان میں جس کی بڑی تاکید ہے وہ ہے صدقہ۔ جب کوئی ماہ مبارک رمضان میں یا عام دنوں میں صدقہ دیتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی نعمت خیر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہر نیکی میں شامل فرما اور ہر نعمت کو ہمارے لیے ہمارے حق میں شامل حال فرما۔ اور اس کے بعد بجودک یا اجود الاجودین، کہ ہم تجھے تیری بخشش کا واسطہ اے جود و بخشش کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سقی ہے، ہم اس کی سخاوت کے ذریعے اس سے واسطہ دے کر طلب کرتے ہیں کہ اے صاحب سقا، اے جود و سخاوت کے مالک، اپنی قدرت واسعہ سے ہمیں نعمتوں سے بہرہ مند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام مولانا محمد عباس مسعود صاحب قبلہ کو۔ میں اوسین ٹی وی چینل کی تمام ٹیم کی طرف سے قبلہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ قبلہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے۔ میں تقی باقری آپ کا میزبان اجازت لیتا ہوں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔